بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم دوستو آج ہم وزٹ کریں گے ٹیمپل ماؤنٹ، جسے اب مسجد الاقصی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈوم آف راک ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ دوستو یہ ہے فلسطین کا شہر یروشلم، اور یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم کوارٹرز۔ یہاں پہ 4 کوارٹرز ہیں، جن میں مسلم کوارٹرز ہیں، کرسچن کوارٹرز ہیں، آرمینین کوارٹرز ہیں اور جوش کوارٹرز ہیں۔ اور یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسلم کوارٹرز کا بازار ہے، یہ مین بازار ہے مسلمز کا، اور یہی سیدھا راستہ جاتا ہے مسجد الاقصی کو، اور اسی ہی راستے سے آپ ویسٹرن وال بھی جا سکتے ہیں، جہاں پہ یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ بس دوستو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا، اور ہو سکے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے ویسٹرن وال ہے جہاں پہ یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں، اور بالکل اس کے ساتھ ہی مسجد الاقصی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم مسجد الاقصی میں آگے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی تھوڑا آگے چل کے دکھاؤں گا مسجد الاقصی اور ڈوم آف راک میں کیا فرق ہے۔ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد الاقصی، اور یہ جو ہے سامنے یہ ڈوم آف راک ہے۔ دوستو ڈوم آف راک کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مسجد الاقصی۔ دوستو مسجد الاقصی کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف۔ فلسطین کا یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کنعان کے لوگوں نے آباد کیا تھا۔ اس کا نام فلسطین بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ کئی ہزار سال یہ لوگ یہاں قیام پذیر رہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جلد ویڈیو کروں گا۔ اس ٹائم ہم لوگ مسجد اقصی کے اندر آ چکے ہیں، اور اب اس کی تاریخ کے اوپر بات کریں گے ہم لوگ۔ دوستو مسجد اقصی کی تاریخ کا آغاز اس کی مذہبی اور تاریخی اہمیت سے ہوتا ہے۔ یہ مسجد یروشلم میں واقع ہے اور اسلام کی مقدس ترین مقامات میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ مسجد اقصی کو اسلام میں اس لیے بھی خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اس مسجد سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تھی، اور قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ دوستو یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد الاقصی کا پرانا اصل پلر ہے۔ یہ جو آپ نئے پلر دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں بنائے گئے ہیں، پر اصل پلر یہی ہے جو اس کے اندر آپ کو پرانا والا نظر آ رہا ہے۔ آئیے دوستو آپ کو ایک اور حیران کن چیز دکھاؤں میں۔ دوستو یہ اوریجنل دیوار ہے، وہ والی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا تھا۔ یہ ساری وہی دیوار ہے، آج بھی اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ دوستو مسجد اقصی کو اسلامی تاریخ میں قبلہ اول کہا جاتا ہے، کیونکہ ابتداء میں مسلمان اسی مسجد کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ میں منتقل کر دیا گیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر اور فتوحات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے، اور اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ جگہ مقدس مانی جاتی ہے۔ سن 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کو مسلمانوں کے زیر انتظام لایا گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ 1099 عیسوی میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مسجد الاقصی کو ایک عیسائی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ بعد میں 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا اور مسجد الاقصی کو بحال کیا۔ مسجد اقصی آج بھی مسلمانوں کے لیے عبادت کا اہم مقام ہے، تاہم یہ مسجد فلسطین، تنازع اور اسرائیل کے زیر اثر علاقوں میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے عالمی سیاست اور تنازع کا مرکز بنی رہی ہے۔ مسجد الاقصی کی تاریخ مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں اہمیت کی حامل ہے۔
اور یہ تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس سمجھی جاتی ہے۔ دوستوں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھیں اور جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی اسی ہی شہر سے اٹھایا گیا تھا، وہ بھی مقام آپ کو جلد دکھاؤں گا۔ بس آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جڑے رہے گا میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولے گا، ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔